کہ ہمارے پاس اسلام کی باریک بینی کی جانکاری نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر جتنے بھی آیات اٹھا لیجئے، کہیں آپ کو جاہل کی تعریف نہیں ملیں گی، کہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ آپ قرآن کو سمجھنا ہے تو کسی ایسے شخص کے پاس جا کر کے سمجھو جس کو خود صحیح سے جانکاری نہیں ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ میں بھی اگر کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو وہ اولو العزم صحابی کی طرف بڑھتے تھے۔ کہاں بڑھتے تھے؟ اولو العزم صحابی کے سامنے۔ یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی بڑی فقیہ صحابی، اتنی بڑی عالمہ صحابی، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے ویسے ہستی پھر پیدا نہیں کی، لیکن جب وہ بھی کسی مسئلے میں پھنستے تو پھر وہ کیا کہتی؟ دیکھو میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ گھر میں رہا کرتی تھی اور بائی دا وے کبھی کبھار باہر جایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب سے پوچھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ یہ غور و فکر کریں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ علم دین حاصل تو کرنا ہے، قرآن کی جانکاری تو لینی ہے، سنت کی جانکاری تو لینی ہے، ہر ایسے ایرو غیرو نتھو غیرو سے نہیں جی، جن کے پاس عالمیت کی سند نہیں ہے ان سے نہیں لینی ہے، جن کے پاس کسی مدرسے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے ان سے علم دین نہیں سیکھنا ہے، ورنہ ان کے نقصانات سمجھ لیجئے۔ ایک تو خود آپ گمراہی میں پڑیں گے، اور گمراہی میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، آپ اس شخص کے اوپر اتنا وشواس کر لیں گے کہ آپ ان کے اندھ بھکت بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ جو کہے آپ کے لیے پتھر کی لکیر، اور دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا علماء کے کسوٹی پر، علم کے کسوٹی پر، تو پتہ چلے گا ان کو لفظ اقرا کی بھی تفسیر نہیں معلوم۔ اگر کوئی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا تو اس کو بھی وہ درست نہیں کر سکتے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں آن لائن کلاسز کی، میں بات کر رہا ہوں آن لائن کلاسز کی، بہت سارے بھائی اور بہنیں ہماری جڑی ہوئی ہیں، لیکن ایسے لوگ وہاں تعلیم دے رہے ہیں جن کو لفظ تعلیم کی بھی ڈیفینیشن پتہ نہیں ہے۔ یہ میں کسی حسد اور جلن کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، لوگوں میں یہ باتیں شاید عام ہیں کہ علماء جلتے ہیں ایسے لوگوں سے، نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ ہم تو ہر ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں، اپنے سر کا جھومر بناتے ہیں، تاج بناتے ہیں، جو دین کو صحیح طریقے سے پہنچائے، دین کو پہنچانے میں علماء کی مدد کرے، دین کو پہنچانے میں علماء کرام اور ایسے داعیان کی مدد کرے، ہم انہیں گلے سے لگاتے ہیں۔ لیکن ہاں، ایک کیٹیگریز ہے، دعوت کا فیلڈ الگ ہے اور علم کا فیلڈ الگ ہے، دعوت کا فیلڈ الگ ہے اور علم کا فیلڈ بہت الگ ہے۔ آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دعوت دینے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ہی سب سے بہتر امت ہو، خیر امت ہو، کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے۔ تو یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے، ہر شخص جھوٹ سے روک سکتا ہے، ہر شخص نماز کی دعوت دے سکتا ہے، سچائی کی دعوت دے سکتا ہے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، دیکھو ہماری طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو، آپ دوسروں کو پہنچا دو، اس کے لیے بھی سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لفظ بلغو کا ترجمہ کرنے کے لیے، لفظ بلغو کی تفسیر کرنے کے لیے یہاں علم اور علماء دونوں کی ضرورت ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ بلغو کا معنی ہوتا پہنچا ہی دینا؟ کیسے پتا چلے گا؟ جب تک کہ اس کی جانکار کو، اس کے ایکسپرٹ کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم ان سے رابطہ نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو، بہت سارے ایسے کلاسز چل رہے ہیں آن لائن جو محض ایک نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے، لوگوں کے مزاج کو ایسی تفاسیر اور ایسے آیات کے مطلب بتائے جا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہی فیور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کبھی ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ یہ جو تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں جناب،
ایسی تفسیر کیا ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، منبر رسول ہے، اللہ کی تمام سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور تمام تر طریقے، تمام سنتیں کتابوں میں محفوظ ہیں، اسے محض ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آن لائن کلاسز بالکل کیجئے، جائز ہے، لیکن اس شخص کے کیجئے جو وہاں عالم علماء اس کا درس دے رہے ہوں۔ کیوں قید ہے بتائیے؟ اس لیے کہ عالم علماء اس چیز کو 1 سے لے کر کے 10 تک کے پڑھا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہوگا، الحمدو میں الف لام کیوں آیا ہے، یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے علماء سے، اگر کوئی ادارے چلا رہے ہیں آن لائن کلاسز، ان سے آپ جڑیے، لیکن ایسے ایرو گیرو ہر شخص کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر کے آپ کے سامنے آ جائے تو ان کو یہ بھی آج پتا نہیں ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے کس ڈریس کو علماء امت نے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ کوئی کوٹ پینٹ نہیں پہنے، ٹائی نہیں لگائے، یا پھر شرٹ پینٹ نہیں پہنے، جہاں ضرورت ہے وہیں پہنے، ہر جگہ نہیں پہنے۔ یورپین کنٹریز میں یہ کرتے پاجامہ نہیں چل سکتے ہیں تو وہاں مت پہنے، وہاں کے جو کلچرل لباس ہے اگر وہ سنت کے اوپر آپ پہن رہے تو جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو کہ آپ کو محض محدود علم تک آپ کو محدود کر دیا ہے، ایسے لوگوں سے جانکاری بالکل مت لیجئے۔ کیوں میں منع کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی بھلا علم کیسے اٹھ جائے گا؟ کیا قرآن پڑھنے والے موجود نہیں رہیں گے، قرآن پڑھانے والے موجود نہیں رہیں گے، سنت پر چلنے والے موجود نہیں رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب لوگ رہیں گے، لیکن اللہ علم کو اٹھا لے گا، وہ اس طریقے سے بقبض العلماء، علماؤں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جتنے بھی والراسخون فی العلم ہوں گے، یعنی علم میں رسوخ رکھنے والے، علم کی حقیقت کو جاننے والے، اللہ کیا کرے گا؟ ان کو اٹھا لے گا۔ پھر کیسے لوگ بچ جائیں گے؟ جاہل لوگ، جن سے ہم علم سیکھتے ہیں نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، جاہل جی، یہ ایسے لوگ رہیں گے، اور یہ ایسے لوگ جب بچ جائیں گے یہ منبر و محراب کے مالک ہو جائیں گے، اور منبر و محراب سے یہ بھونکیں گے، کیا ہوگا؟ فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیو، ہمارے درمیان آج جو اتنے اختلافات ہیں، اتنے انتشارات ہیں، کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے کم علم، کم ظرف سے علم سیکھ رہے ہیں جن کو علم کی حقیقت کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آن لائن کلاسز والوں کو عربی عبارت بھی صحیح سے نہیں آتی، قرآن مجید کے آیات کے ترجمے بھی صحیح سے نہیں آتے، کہیں مرادی معنی لے رہے ہیں، کہیں لفظی معنی لے رہے ہیں، کہیں قرآن مجید کے ایک ورڈ اگر دیکھا جائے تو کئی معنوں کے حامل ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی ہر شخص جانتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف صرف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ یہ شخص، یہ ترجمہ سب جانتے ہیں، لیکن رب کا معنی صرف پالنہار ہی نہیں ہوتا، نگہبانی کرنے والا بھی ہوتا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا بھی ہوتا ہے، نظریں رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو آن لائن کلاسز نہیں بتا پائیں گے، یا پھر کوئی ایسے شخص جن کو صحیح سے علم خود نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس لفظ کو توڑا جائے تو اس کے معنی نکلتے ہیں، ان کے مفہوم نکلتے ہیں کہ کہاں کس ورڈ کا کس طریقے سے معنی کریں گے۔ جی، تو علم حاصل کریں، بالکل کریں، ہر شخص سے علم حاصل کریں، لیکن بس اسی حد تک جہاں تک کہ وہ علم جو عالم دے رہے ہیں، وہ علم جو وہ سر دے رہے ہیں، وہ برادر دے رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں۔ بہت سارے ایسے تجوید کے کلاسز میں نے دیکھے ہیں اور میں نے سنے بھی ہیں، صحیح سے ابھی مخارج ان کو پتا نہیں اور وہ علم دے رہے لوگوں کو۔ بھلا بتائیے، جن بچوں کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائی جا رہی ہے، آپ کو کیا معلوم کہ کل جا کر کے وہ بچے جب وہ سیکھ لیں گے ان کے ذہن میں وہی باتیں بیٹھ جائیں گی تو وہ اتنے ضدی بن جائیں گے بچے کہ وہ صحیح بات کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہیں سے تو فضلوا ازلوا ہوں گے، یہیں سے ان کی جہالت بڑھتی جائے گی۔
تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم علم تو سیکھیں لیکن علماء سے سیکھیں، اور ایسے علماء سے قرآن مجید نے حکم دیا ہے جو علماء بار بار دنوں رات 24 گھنٹے اس چیز کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں. جیسے قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو، تم پوچھو، تم جانکاری حاصل کرو، تم علم لو ایسے علماء سے، ایسے اہل ذکر سے جو کہ ہمیشہ اسی چیز میں رگے بسے ہوئے ہوں. اہل ذکر کہا اللہ رب العالمین نے. یہاں اگر اللہ کہتا تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، علماء کے لفظ بھی قرآن میں ہے، یہاں نہیں فرمایا علماء سے. جیسے آیت کریمہ کیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. غور کریے یہاں کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والی قوم، اگر کوئی قوم ہے، کوئی جماعت ہے روئے زمین کے اوپر ایسے لوگ ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو وہ علماء کی جماعت ہے، علماء کے گروہ ہیں. علماء کے لفظ بھی قرآن میں، لیکن 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 یہاں فل سٹاپ لگائیے. اور اللہ کیا کہہ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں سوال کرنا ہے تو ہر عالم سے بھی نہیں. جیسے کیوں بھائی سوال کیجئے کیوں، تو پتا چلے گا کہ ہر عالم جو ہے علم سیکھنے کے بعد علم کو پھیلانے میں، علم کو بتانے میں اور علم کو پڑھانے میں یہ اپنے اوقات صرف نہیں کرتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ عالم بننے کے بعد تاجر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ عالم بننے کے بعد انجینئر اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ عالم بننے کے بعد اپنے لائن کو چینج کر لیتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں سے منع کر دیا کہ ایسے علماء سے بھی علم نہیں لینا ہے. جب ایسے علماء جو 8 سال 10 سال تک علم کو سیکھے، اچھی طریقے سے سیکھے، ان کے مفہوم کو سیکھے، ان کے تمام تر الفاظ کے تفاسیر کو سیکھے، جب ایسے علماءوں سے بھی ہم علم نہیں سیکھ سکتے تو پھر ایسے جیسے لوگ جنہوں نے کبھی مدرسے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، لفظ مدرسہ کیا ہے لفظی اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے علم لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو، پوچھو اہل ذکر سے، یعنی جن کا اوڑھنا بچھونا علم ہے، جو ہمیشہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی تفسیر کرتے رہتے ہیں، ان سے علم لیا جائے. میرے بھائیو تو یہ علم چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم اور آپ کیا سمجھ لیے کہ اپنے بچوں کو صرف قرآن پڑھا دو. آپ کیا کہتے ہیں قرآن پڑھا دو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ بھوشیہ پران نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن قاف را پیش قر ہے وہ، اور الف کے اوپر مد ہے، نون معقوف ہے، وہ قرآن ہے، قرآن نہیں ہے. جن سے آپ آن لائن کلاسز سیکھتے ہیں ان سے پوچھیں اس قرآن کا معنی کیا ہوتا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ آپ بچوں کی تعلیم دلائیں، بالیقین دلائیں، لیکن آپ ایسے لوگوں سے دلائیں جو عالم ہو، اور ایسے عالم ہو جو ہمیشہ اسی چیز میں پڑھنے کے بعد ابھی تک اپنی خدمت دے رہے ہوں. تو ایسے عالم علماءوں سے علم سیکھا جائے تو دین بچے، سنت کی حفاظت ہوگی، آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی. ورنہ جو ہے ہم لوگ دن بدن راہ بگاہے گمراہیوں میں پڑتے چلے جائیں گے. آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا بہت مشکل ہو جائیں گے، بوجھ لگے گی سنتیں کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا. آج جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محض قرآن مجید کے کسی آیت کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اس کی تفسیر آج تک اس کو پتہ نہیں ہے. آج دیکھیے قرآن مجید کی کئی آیتوں کے وہ انکار کرتے نظر آ رہے ہیں. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے ایسے احادیث ہیں ان کے انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو یہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین سے روکنے کا عذاب کیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کا عذاب کیا ہے. پتہ ہے یہ کہاں سے سیکھے؟ یہ وہیں سے سیکھے، حضرت یوٹیوب رحم اللہ سے. جی کتابیں ہمارے پاس تو اب رہی نہیں، ہم تو کتابوں سے علم حاصل کرتے نہیں، علماء سے علم حاصل کرتے نہیں، تو بحث ایک ہی چیز بچتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کو واقعی کہہ رہا ہوں طالب علم میں سے یہ طالب جو ہے لفظ طالب کی کیا تفسیر ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے. ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں. تو دعوتی فیلڈ کے لیے یہ بات بالکل اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے کہ ہر شخص دعوت دے سکتا ہے، ہر شخص دعوت دے سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کی ہم بہت ہی زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن جہاں تک علم کی بات آئے
قرآن سیکھنے کی بات آئے، سنت رسول سیکھنے کی بات آئے، تو آپ محض ایسے داعی کے پاس جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہوں، لمبے لمبے جبے ہو، کرتے پائجامے ہو، بالکل قصد نہ کرے، بالکل قصد نہ کرے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث رسول میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی بندہ جو ہے ایسا ہے جو کہ میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ اس چیز کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں، خواہش ظاہر کرتے ہیں، استاذ آپ ایسی کتاب کیوں نہیں لکھ دیتے کہ جن کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے صحیح، ضعیف، مرتد، مرسل، ان تمام چیزوں کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو لے کے جاتے ہیں محلے میں، یہ داڑھی ٹوپی میں آ رہا ہوں، گیٹ اپ میں آ رہا ہوں، محلے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ وہ شخص کہتا ہے وعلیکم السلام، آئیے حضرت تشریف لائیں۔ جاتے ہیں وہاں، بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ شخص جو ہے یہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، الحمدللہ ان کی داڑھی دیکھو، ان کے لباس دیکھو، بہت ہی اچھے ہیں، لیکن ان سے کبھی ایک حدیث مت سننا، کیونکہ یہ حدیث کے معاملے بہت بڑے جھوٹے ہیں، منہ پہ کہہ رہے ہیں۔ یہ غور کریں، تو وہ داعیہ اسلام بھی ہو سکتے تھے، وہ لوگوں کو بلانے والے صحیح چیزوں کی طرف بھی ہو سکتے تھے، نمازی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب ہے، لیکن علم نہیں سیکھنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہو گیا، اور نہ جانے ایسے جہلا اور ایسے جاہل اب کتنے پیدا ہو گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایسے جاہلوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کرے، ورنہ اگر اپنے بچوں کو ایسی چیزوں میں لگائیں گے تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ آنے والے سالوں میں وہ بچے آپ کے اوپر مصیبت بننے والے ہیں، کیونکہ صحیح علم جو ہے آپ نہیں دلا رہے ہیں۔ اگر یہیں دنیاوی طور پہ بات کی جائے تو آپ کو پتا چلے گا ہم دنیاوی طور پہ نہیں، ایک تو ایکسپرٹ ٹیچر ہے تو ڈبل ایکسپیرینس کے ٹیچر کو ہم ڈھونڈیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ بھلا بتاؤ کہاں سب سے اچھی کوچنگ ہوتی ہے؟ اگر وہاں کہا جائے کہ یہ بھائی جو ہے چند ایک الفاظ سیکھ کے آئے ہیں اور ان سے سیکھ لو، یہ تو ڈاکٹر کی ڈگری لیے نہیں، یہ تو کمپاؤنڈر تھے، کہیں کمپاؤنڈنگ کرتے تھے۔ بھلا بتائیے یہ آپ کا معاملہ ہوگا، یہ آپ کا حال ہوگا کہ اگر وہ کمپاؤنڈر صاحب ڈاکٹر بنانے کے لیے فری میں بھی کوچنگ دے رہے ہوں تو آپ اپنے بچوں کو نہیں ڈالیں گے؟ کیوں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ارے وہ ڈاکٹر بنے ہی نہیں، وہ تو کمپاؤنڈرنگ کرتے تھے، ان کو علم کہاں سے آیا؟ وہ تو ڈاکٹر صاحب سے سیکھ گئے کیسے سوئی لگانی ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیسے بی پی چیک کرنی ہے، محض اتنا ہی علم آتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی چیز کو آپ ہو بہو علم میں، دین میں سمجھیے، قرآن سننے اور سمجھنے میں سمجھیے، سنت رسول کو سیکھنے میں سمجھیے، تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ محض آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آج آن لائن کلاس کے ذریعے سے میرے بھائیو صرف نیٹ ورک پیدا کیا جا رہا ہے، پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اس علم دین کو دنیا کے طور پر استعمال کرے تو اپنے پیٹ میں وہ جہنم کے آگ اور انگارے بھر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کی طرف آئے، علماء سے رجوع کریں۔ کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو، دین سیکھنا، قرآن سننا، تو ان کے ایکسپرٹ سے سیکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آن لائن بچوں کو کلاس کرنا منع کر دیجئے، نہیں، ہرگز میں نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل کیجئے، لیکن جو ادارے چلا رہے ہیں، ادارے کے اندر جو کام ہو رہا، اللہ کی قسم کہہ رہا وہ باہر نہیں ہو سکتا، ان کا کام وہی ہے دن رات۔ تو علم سیکھیے، ضرور سیکھیے، لیکن علماء سے سیکھیے، کیونکہ علماء کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ علماء کی فضیلت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ہے، وقت کی نزاکت ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں سنن ترمذی سے، اللہ کے نبی نے فرمایا علماء کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد، یہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، نمازیوں کے اوپر، رات بھر تہجد گزاروں کے اوپر، 3 گھنٹے مسجد میں آنے والوں کے اوپر اتنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا اگلا جملہ ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے نبی کے وارث ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ مت سمجھ لینا کہ نبی کے وارث سے مطلب نبی کے جائیداد کے وارث ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہم، کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی ورثہ جو ہے دینار نہیں چھوڑتے، درہم نہیں چھوڑتے، جائیداد نہیں چھوڑتے، وورثوا العلم، وہ کس چیز کے وارث بناتے ہیں؟ علم کے وارث بناتے ہیں۔ تو علماء کی کتنی فضیلت ہے، ہمارے اور آپ کی عزت نہیں کرنے سے علماء کی فضیلت کم نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ نبی نے فرما دیا
نبی نے ہی فرما دیا. قرآن مجید کے آیات ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ہی نے علماء کے مقام کو بڑھا دیا ہے, اللہ ہی نے ان کو رفعت و بلندی دے دی ہے. تو دنیا کا کوئی شخص ان کو ذلیل کر دے, وہ ذلیل نہیں ہو سکتے. ہمیں اور آپ کو سرخم کرنے کی ضرورت ہے, آنکھوں میں پانی لانے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال میں نے جو یہ باتیں کہی ہیں میرے بھائیو, یہ میں اس لیے کہا ہوں تاکہ آپ جو ہے قرآن کے صحیح عالم سے جڑے, حدیث کے صحیح عالم سے جڑے, تاکہ آپ کو جو ہے اسلام کی صحیح جانکاری مل سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھتا فرمائے, مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.